السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انسان کی شاید یہ فطرت ہے، وہ جس ماحول میں ہوتا ہے اس سے اپنے ارد گرد بھی ایسا ہی ماحول دکھائی دیتا ہے یا محسوس ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ کسی ٹھنڈی جگہ پر موجود ہیں جہاں آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو یقیناً آپ کچھ عرصے کے بعد یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اسی طرح کا موسم باقی جگہوں پر بھی ہوگا۔ اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس وقت ایک ہلکی سی سویٹر یا کارڈیگن یا جرسی زیب تن کر رکھی ہے، اور ٹھنڈ ہے، اور جہاں میں موجود ہوں وہاں پر ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے انسان بھول جاتا ہے کہ زیریں ملک میں میدانی علاقوں میں گرمی کس قیامت کی گرمی ہے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ کس قدر زیادہ ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، وہ جس ماحول میں ہو اس کو اپنے پھر وہ دیوار کے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ بہرحال فی الحال تو اس کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں سیاست سے بھی بنتا ہے کہ جب سیاستدان اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اقتدار کا نشہ بھی انہیں اندھا کر دیتا ہے، انہیں عام لوگوں کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اگر تازہ ترین صورتحال دیکھیے تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک مرتبہ پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف ایک اور ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے یا شروع کیا گیا ہے۔ اب معلوم نہیں اس ٹرینڈ کا محرک کون ہے، اور نہ ہی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس ٹرینڈ کو اپنی اسکرین پر دکھاؤں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک انتہائی سینئر صحافی شاہین اختر صاحبائی، صحافتی حلقوں میں ان کا نام نہ صرف جانا پہچانا ہے بلکہ بڑا معتبر نام ہے ان کا، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کی عمر 75 اور 80 سال، یا ہو سکتا ہے 75 اور 85 سال کے درمیان میں ہو۔ عمر رسیدہ انسان ہیں اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے امریکہ میں گزارا ہے۔ وہ جنگ کے ساتھ، جنگ گروپ کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں، وہ ڈان گروپ کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں، انہوں نے کوئی اپنا ویب چینل بھی چلایا یا ویب نیوز پیپر آپ کہہ لیں۔ تو شاہین صاحبائی کا نام جو ہے وہ کافی زیادہ نون ہے جرنلسٹک حلقوں میں، اور ویسے بھی شاہین صاحبائی صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو مشورہ دیا ہے کہ ان کے بہت سے بقول ان کے کہ شاہین صاحبائی کے بہت سے فوجیوں سے، بے شمار فوجیوں سے ان کی بات ہوئی ہے، اور اب وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جنرل باجوہ کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اور آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں کسی کو ان کی یہ بات بری لگے تو وہ معافی چاہتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ دانستہ طور پر آپ کو وہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے جس کا آپ کو علم ہو کہ وہ کسی کو بری لگے گی۔ آپ پیشگی معافی بھی مانگ رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے پاکستان کے لیے کہا ہے۔ اچھی بات ہے جناب، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کا بہت زیادہ درد رکھتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کر، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو اس درد اور کرب سے صبح دوپہر شام 24/7 گزر رہے ہیں ان کے احساسات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ جنرل باجوہ ہیز ٹو گو، یہ ہے وہ ٹرینڈ، جنرل باجوہ ہیز ٹو گو۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بتا چکا ہوں کہ کس طرح آرمی کے خلاف جو نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں اس پر اس وقت بھارت میں جشن منایا جا رہا ہے۔ وہاں کے دفاعی تجزیہ کار اس پر خوش ہیں کہ وہ کام جو بھارت اربوں ڈالر خرچ کر کے نہیں کر سکا یا نہیں کر سکتا تھا، وہ کام بطور احسن عمران خان یا ان کی جماعت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ٹرینڈ چلایا گیا ہے، یقیناً اس سے بھی بھارت میں خوشی ہوگی۔ ممکن ہے
فوج کے اندر بھی کچھ ایسے عوامل یا عناصر ہوں جو اس میں خوشی محسوس کرتے ہوں، لیکن یہ شاہین صاحبائی نے یہ جو اپنی ٹویٹ کر کے اور یہ ٹرینڈ چلا کے، یا جس نے بھی یہ ٹرینڈ چلایا ہے، کس کی خدمت کی ہے؟ کیا وہ پاکستان کی فوج کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کے عسکری ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، یا کسی ایک شخص یا کسی چند اشخاص کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ اب جنرل باجوہ کیوں استعفیٰ دیں جبکہ وہ کہہ چکے ہیں، ان کی جانب سے افواج پاکستان کے ترجمان ادارے نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب جنرل باجوہ ایکسٹینشن لینے کے خواہش مند نہیں ہیں، ان کو ایکسٹینشن دی بھی گئی، آفر بھی کی گئی تو وہ ایکسٹینشن نہیں قبول کریں گے، وہ 28 یا 29 نومبر کو باعزت طریقے سے ریٹائر ہو جائیں گے، جس طرح باقی آرمی چیف ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن یہ سارا کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، سب کو معلوم ہے، اس پر میں اگلی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے میں ذکر کروں گا، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ جو تلوار کافی اوپر لٹک رہی تھی فارن فنڈنگ کیس کی، اب وہ سر کے بالکل قریب آ چکی ہے۔ میں سیاسی حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے نہ تو یہ وہ دو دھاری تلوار ہے، نہ اسے سر قلم کیا جائے گا، لیکن سیاست ہے، سیاست میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے، لیکن کچھ لوگ شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں، اور ماضی میں بھی اس طرح کے حکمران گزرے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو گورنمنٹ سے نکال دیا جائے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا کے ساتھ آپ ٹکر لیں تو آپ پاپولر ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وقت یہ ثابت کر دے گا، وقت نے ثابت کیا بھی ہے کہ اگر آپ حق پر ہوں تو اللہ کی مدد بھی آپ کے شامل حال ہوتی ہے، عوام بھی آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ اس کی نیت ٹھیک ہے، یہ خود ٹھیک ہے، یہ وقت ثابت کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کے دل میں کھوٹ ہو، بدنیتی ہو، انسان ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 1000 جھوٹ اور بولے، تو آپ کب تک تمام لوگوں کو تمام وقت بیوقوف بناتے رہیں گے؟ یہ قدرت یا فطرت کے قوانین کے خلاف ہے۔ آپ کا ایک جھوٹ ایک دن چل جائے گا، میرا ایک جھوٹ ایک دن چل جائے گا، لیکن میرے 2 جھوٹ 2 دن چل سکتے ہیں، میرے 30 جھوٹ 1 مہینہ چل سکتے ہیں، میرے 365 جھوٹ 365 دن نہیں چل سکتے۔ یہ فطرت کے قوانین کے خلاف ہے، اور میں کسی ایک شخص کو ایک دن ایک دھوکہ دے سکتا ہوں، میں اس کو 2 مرتبہ دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن میں اس کو مسلسل دھوکے نہیں دے سکتا۔ میں کسی بچے کو، کسی بھانجے کو، اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو، یا کسی فیملی کے کسی نونہال کو ایک، جسے طفل تسلی کہتے ہیں، ایک جھوٹا دلاسا دے سکتا ہوں، ایک جھوٹی فرمائش کا وعدہ کر سکتا ہوں، لیکن میں اگر وہ فرمائش آج بھی پوری نہیں کرتا، 10 دن بعد بھی پوری نہیں کرتا، عید پر بھی نہیں کرتا، اس کے برتھ ڈے پر بھی نہیں کرتا، تو ایک دن وہی بچہ وہ سمجھ لے گا کہ یہ شخص جس نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے میری فرمائش پوری کرنے کا، یہ جھوٹا ہے، یہ وعدہ جھوٹا ہے۔ تو اس لیے اب یہ جو فارن فنڈنگ کی جو تلوار ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب میاں نواز شریف کو ایک انتہائی بودے کیس میں ایک سب کو نظر آ رہا تھا، اب پاناما کیس میں 475 کے قریب لوگ تھے، صرف میاں نواز شریف کو سنگل آؤٹ کیا گیا، میاں نواز شریف کے خلاف ایک کیس چلایا گیا، کوئی کرپشن، کوئی آف شور کمپنی، کچھ ثابت نہیں ہوا، تو ان کو ایک اقامے کی بنیاد پر اور اپنے صاحبزادے سے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پر ان کو نااہل کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جب یہ کہا کہ مجھے کیوں نکالا، تو یہی لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اور آج وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جرم کیا ہے کہ رات کے وقت عدالتیں کھولی گئیں۔ تو بیانیہ تو تقریباً ایک ہی جیسا، لیکن میاں نواز شریف نے کافی عرصہ خاموشی اختیار کر رکھی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا 2 اشخاص کے انہوں نے نام لیے، جن میں موجودہ آرمی چیف اور موجودہ پشاور کے کور کمانڈر، ان کے نام انہوں نے لیے، جو اس وقت DG ISI تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فوج کو کوئی
فوج کو تقسیم کرنے کی بات نہیں کی، ادارے کو تقسیم کرنے کی بات. حالانکہ اس وقت کی حکومت جو موجودہ اپوزیشن ہے انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ جی ادارے کو تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن آج وہی بذات خود ادارے کو ایک متنازع ادارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کوششوں کو قطعاً کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. وقتی طور پر کچھ لوگوں کی ہارٹ برننگ ہوئی ہے، کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، ممکن ہے کچھ حاضر سروس ہوں. یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اس ادارے کا کام ہے. وہ اپنے ادارے کے اندر ان کالی بھیڑوں کا سراغ لگائیں جو کہ فوج جیسے ڈسپلن ادارے کے اندر نا امیدی یا تقسیم کے بیج بو تو دیے گئے ہیں، اب ان کی آبیاری کر رہے ہیں، ان کو پانی دے رہے ہیں، اور یہ ان کا کام ہے اپنے ڈسپلن کو قائم رکھنا، اور ان سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا. جس طرح کسی گھر کے ڈسپلن کو قائم رکھنا اس گھر کے سربراہ کا کام ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس سے بہتر نہیں جانتا. اسی طرح آرمی بھی ایک ادارہ ہے، اس کا ایک سربراہ ہے. جب تک وہ اپنے عہدے پر موجود ہے کوئی اس سے استعفیٰ طلب نہیں کر سکتا، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں. اور کوئی اس شخص کی اہلیت قابلیت پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ ایک انسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے اور آرمی ڈسپلن کی پابند ہے. وقت ثابت کرے گا کہ وہ لوگ جو اس وقت عمران خان کو یہ مشورے دے رہے ہیں وہ در حقیقت عمران خان کے بہی خواہ نہیں ہیں، خیر خواہ نہیں ہیں. وہ در حقیقت عمران خان کی سیاست کے دشمن ہیں، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ آج اگر عمران خان فارن فنڈنگ کیس میں یا کسی دوسرے کیس میں، توشہ خانہ کیس ہے اور کوئی کیس آ سکتا ہے، ٹیکس چھپانے کا کیس ہے، گوشوارے نہ جمع کرانے کے کیسز ہیں، اگر وہ ان میں نااہل ہو جاتے ہیں، تاحیات نااہل ہو جاتے ہیں، 5 سال کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں، اور نااہلی کی صورت میں جس طرح میاں نواز شریف کو پارٹی کی قیادت سے محروم کیا گیا تو ان کے پاس بھی پارٹی کی قیادت نہیں رہے گی، یعنی عمران خان کے پاس. تو ان لوگوں کی نظریں ہیں کہ وہ کس طرح ایک جیسے بھی بنائی گئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ان کے پاس آ جائے گی، اور پھر وہ اسی طرح ایک کنگز پارٹی کے طور پر جس طرح مسلم لیگ قائد اعظم کو بنایا گیا اس کو ایک کنگز پارٹی کے طور پر استعمال کیا گیا، جس طرح بلوچستان عوامی پارٹی کو الیکشن سے چند دن قبل بنایا گیا، پھر اس کو استعمال کیا گیا مختلف اوقات میں. تو ان لوگوں کی نگاہیں تو در حقیقت عمران خان کے، اب وہ وزیر اعظم تو رہے نہیں، جب تک وہ وزیر اعظم تھے ان کی نظریں تھیں کہ وہ عمران خان کو ان ہاؤس تبدیلی آ جائے تو وہ خود وزیر اعظم بن جائیں. اب ان کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان وزارت عظمیٰ سے تو فارغ ہو گئے، لیکن اب چونکہ وہ پارٹی کی قیادت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے یا دھو بیٹھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں اب پارٹی کی قیادت ان کے پاس آئے گی. اب پارٹی کی قیادت کن لوگوں کے پاس آ سکتی ہے؟ بطور عہدہ جو سینئر نائب صدر ہیں یا وائس چیئرمین ہے، یہ سیکنڈ ان کمانڈ ہیں، وہ ہیں شاہ محمود قریشی. دوسرے نمبر پر جو امپورٹنٹ پوزیشن ہے وہ ہے اسد عمر کی، جو کہ پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل ہیں. اس کے علاوہ ممکن ہے پرویز خٹک کی بھی نظر ہو. تو یہ ان لوگوں میں اب اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جتنا گندا ہم نے کرنا تھا کر دیا ہے، مزید اس شخص کو ایسے لیول پر لے جائیں کہ یہ بالآخر یہ پارٹی کی قیادت سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس کو نائل قرار دے دیا جائے اور اس کی پارٹی پر یہ قابض ہو جائیں. اصل مقصد یہ ہے، اصل منصوبہ یہ ہے. اب دیکھتے ہیں یہ منصوبہ کب تک، یہ پروجیکٹ کب تک چلتا ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.